السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے آفیہ خانم۔ اگر آپ کو احادیث جاننے میں انٹرسٹ ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری احادیث۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں جمے رہو اور محض جنگ پر مورچے سنبھالے رہو، اور فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف میں پھنسا کر کے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور فرمایا صبر کرنے والے کو ان کا پورا ثواب دیا جائے بنا حساب کتاب کے، اور فرمایا البتہ جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون، اور وہ آیات جن میں صبر کرنے کا حکم اور اس کی بہتری کا بیان ہے، بہت ساری آیات ہیں اور جانی پہچانی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید سعود بن سنانی خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا، آپ نے انہیں کچھ دیا، انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ آپ نے جس سمے ہر چیز جو اس کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دی تو اس نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ بھی آتا میں وہ تم سے بچا کر نہیں رکھا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور کسی شخص کو ایسا تحفہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو یحییٰ سویب بن سنانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے اور ثواب ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے اس سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر اختیار کر۔ اس نے کہا، مجھ سے دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، اس لیے غم میں اس نے کچھ غلط انداز اختیار کیا۔ بعد میں اس کو بتلایا گیا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ سن کر وہ آپ کے دربار پر آئی، وہاں دربانوں کو نہیں پایا، آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ نے اسے پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، صبر تو یہی ہے کہ صدمے کے شروع میں کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ قبر اس کے بچے کی تھی جس پر وہ رو رہی۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی بہت پیاری چیز میں واپس لے لوں لیکن وہ اس پر بھی ثواب کی نیت سے صبر و رضا کا مظاہرہ کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں۔ اور آج کل ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ صبر نہیں کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر تکلیف کی قسم ایسی ہو کہ اس کے بنا چارہ نہ ہو تو اس طرح دعا کرے، اے اللہ تو مجھے اس سمے تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس سمے مجھے ختم کر دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے سمے اپنے نفس کو قابو رکھے۔ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے
اور اگر آپ صبر کر گئے، اصل پہلوان، اصل طاقتور وہ انسان ہے اس وقت اس نفس کو اپنے قابو میں رکھے اور اپنے آپ کے اوپر غصے کو حاوی نہ ہونے دے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھولنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر یہ شخص یہ کہہ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا جوش و غصہ ختم ہو جائے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے لاگو کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے ساتھ بلائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جس حورین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ حورین جو جنت میں ہوتی ہیں ان میں سے جس کو چاہے وہ پسند کر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد وہ پریفرنس دینے کا عمل ہوگا اور ایسے کام ہوں گے جنہیں تم برا سمجھو گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ان حالات میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم وہ حق ادا کرو جو تمہارے ذمے ہو اور جو تمہارے حق دوسرے کے ذمے ہو اس کا سوال اللہ سے کرو۔ ایک اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے سے اور آنکھوں سے محروم کر کے آزماؤں تو وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ سب بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صبر کر سکیں اور اپنے جذباتوں پر قابو پائیں، اور اگر آپ سے کوئی چیز چھین لی گئی ہے تو اس پر صبر کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ آج کی ہماری احادیث۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی اور آپ لوگوں کو ان سے کچھ نیو جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ایسے ہی احادیث سننے میں انٹرسٹ ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب